سلامتی نام زمانہ خوبصورتی نام زمانہ تاجیر نام زمانہ بلاد کر سربان اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وصاحب دعوت النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالوہیۃ القائم بامر اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیہ الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، ولایت کے عنوان سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور آج ہم اختتامی مراحل کے اندر داخل ہو گئے اور مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس لیے کہ شب عاشور ہے اور شب غم ہے، تو کوشش میری مختصر ہوگی کہ گفتگو کو اس طرح کنکلوڈ کیا جائے کہ موضوع کا حق ادا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ دین اور اس کے لانے والے انبیاء ہمیشہ تاریخ میں ایک حیران کن قوت کے طور پر ہمیں نظر آئے اور بڑا ایک امپیکٹ اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک زور آور قسم کا ان معاشروں کے اوپر ان کا ایک اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ امپیکٹ ان کا کس چیز پر ہے۔ صرف زبانی کلامی باتیں کرنے سے تو وہ امپیکٹ نہیں بنتے۔ قرآن کریم نے بارہا بتایا کہ ہمارے انبیاء نے جس چیز پر سب سے زیادہ کام کیا یا کام کرنے کا انہیں حکم دیا گیا وہ نظام قسط اور عدل کا نفاذ ہے۔ دیکھیے، ولایت جو ہے نا، ولایت کے کانسیپٹ کو بھی جو ہم مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، اس سے بھی قسط اور عدل کے نفاذ کا ایک ڈیوائن میتھڈالوجی کے طور پر ہی قرآن مجید نے پیش کیا۔ اب مثال کے طور پر سورہ شورى میں ارشاد ہوا انبیاء کے کاموں کے سلسلے میں جو ان کا مینڈیٹ ہے، وَأَمْرَتْ لِعَدْلِ بَيْنَكُمْ، ان کے درمیان میں عدل قائم کرو۔ سورہ مائدہ میں کہا فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کرو۔ پھر اسی سورہ مائدہ میں ایک اور آیت ہے اور کہا گیا کہ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، خدا کے لیے انصاف کا ساتھ دو اور گواہی دینے کے لیے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو۔ یعنی پرپیچول جس
موضوع پر انبیاء نے اپنی ساری کوششیں اور کاوشیں صرف کیں، اب چاہے وہ کسی بھی پیغمبر کا آپ تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیں، جناب موسیٰ کا ہو، جناب عیسیٰ کا ہو، جناب داؤد و سلیمان کا ہو، جناب یحییٰ و زکریا کا ہو، جناب ایوب اور جناب ایوب کا ہو، جناب موسیٰ اور ہارون کا ہو، خود ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر خاتم النبیین کا ہو، ساری تقدو ہمیں جو نظر آتی ہے اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے قسط اور عدل کا نفاذ۔ اچھا، اب کوئی بھی شخص اپنے زمانے کی تاریخ میں اس وقت تک ایک افیکٹو رول میں نہیں نظر آتا، یا اگر ہم کہیں کہ ایجنٹ آف چینج، ہم اسے نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ اس معاشرے میں کوئی مستقل بنیادوں میں کوئی تبدیلی نہ رکھے۔ دیکھیے، ویسے تو تاریخ انسانی میں کروڑہا انسان ہیں، لیکن ہم انہیں تاریخ میں داخل ہونے والے انسانوں کے طور پر یاد نہیں رکھتے۔ تاریخ میں وارد ہونا یا تاریخ میں داخل ہونا ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ وہ کروڑا انسان جو خلقت سے آج تک پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، گزر جا رہے ہیں، ان کی حیثیت ایک پانی پر اٹھنے والے بلبلے کی طرح ہے کہ وہ بلبلہ اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، بہت مختصر ہلکی پھلکی سی اس کی ایک حیات ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کروڑہا انسان، ارباں انسان جو پیدا ہوئے، ان کی بھی حیات اس پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ وہ پیدا ہوئے، ان کا چھوٹا سا حلقہ احباب ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، وہ اپنی روزی کی تقاضا کرتے ہیں، تھوڑا بہت خاندان پھیل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، بس اس کے بعد پھر وہ عدم کے راہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا کوئی معاشرتی امپیکٹ نہیں ہوتا، اور اگر ان سے 2-3 نسلوں کے بعد ان کا نام پوچھا جائے تو ان کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارے دادا کا نام کیا تھا تو ہم شاید بتا دیں، لیکن ہم سے اگر پوچھے کہ ہمارے دادا کے والد کا نام کیا تھا، یا ان کے اس دادا کے والد کا نام کیا تھا، تو بہت ذرا سچویشن جو ہے وہ چیلنجنگ ہو جائے گی۔ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ان سارے لوگوں کے جو ہمارے اپنے، جس سے ہماری لائنیج ہے، ان کے ناموں کو یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ میں کوئی افیکٹو ایجنٹ آف چینج کے طور پر ہمارے سامنے نہیں آئے۔ دیکھیے نا، جب سے تاریخ کا سراغ ملا، اب ہم کتنے لوگوں کے ہم نام یاد رکھ سکتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ سٹارز ہیں ہسٹری کے؟ انبیاء، انہوں نے قسط اور عدل کے پیغام کے ذریعے سے تاریخ میں وارد ہوئے، تاریخ میں داخل ہوئے۔ اسی طرح علماء ہیں، چند علماء اور چند وہ لوگ جنہوں نے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی اپنی ایجادات کے ذریعے سے۔ کسی نے الیکٹریسٹی پیدا کر دی، ایجاد کر دی، کسی نے ہوائی جہاز ایجاد کر دیا، کسی نے جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز جو ہمارے آج کل کے روزمرہ کے اندر ہیں، ایگریکلچر میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، یہ جو لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا، جس سے انسانیت کو فلاح اور بہبود ہے، میڈیسن میں ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ تاریخ میں وارد ہوئے، تاریخ میں داخل ہوئے، انہوں نے تاریخ پر اپنا امپیکٹ چھوڑا۔ اسی طرح کچھ شعر و ادب کی دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کو یاد رکھا جائے گا، رکھا جاتا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی امپیکٹ کریٹ کیا تاریخ کے اندر، اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ تاریخ میں گمنام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا تاریخ پر سب سے زیادہ انفلوئنس ہے وہ ہیں انبیاء، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ انکار کا مقابلہ کرتا ہے، وہ انکار جو ذات خدا سے بھی ہے اور پیغام خدا سے بھی ہے، وہ ایک عظیم معاشرتی کشمکش کے بعد ایک نئی حالت کو وجود میں لاتا ہے، وہ ایک تحریک اور انقلاب برپا کرتا ہے جس میں کمزور آدمی کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا کی میں برپا ہونے والی فکری، اعتقادی، ایمانی تحریکوں اور خدائی اور غیر خدائی انقلابات، دیکھیے انقلابات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کہ ناٹ نیسیسریلی کہ سارے انقلابات جو ہیں مذہبی انقلاب ہوں، غیر مذہبی انقلابات بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کبھی اکنامک فلاسفی ہوتی ہے، کبھی ریپریشن کے خلاف، ظلم اور استبداد کے خلاف لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے انقلابات ہم نے تاریخ میں دیکھے، تو ان انقلابات میں جو لوگ براہ راست اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ انقلاب کے مخالفین کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور ان کا وہ انقلابی جو ہیں وہ ان کا وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سدباب بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مسلسل ان کی ایک ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے، وہ پلس اور مائنس ہوتا رہتا ہے۔
لیکن قرآن کریم نے ایک فنامنا ہمارے سامنے پیش کیا کہ کسی بھی انقلاب کے لیے وہ ظاہری دشمن جو ہے اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا ایک چھپا ہوا آپ کے اپنے فولڈز میں جو دشمن موجود ہوتا ہے، جو بظاہر آپ کے اس فکر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس فکر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا نہیں ہے. اسے قرآن نفاق کے نام سے بھی یاد کرتا ہے، اور منافق کے نام سے ان پرسنالٹیز کو، ان شخصیات کو، مطلب ان لوگوں کو منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ہم نبیوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو دیکھیے ان کی تحریکوں میں ایک روح ہے، ایک حقیقت ہے. باقی تمام تحریکوں کی طرح ایک روح ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک طریقہ ہے، ایک تحریک کا ظاہر ہے، ایک تحریک کا باطن ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک پھل ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اس کا ایک مزہ ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے، اس کی ایک تاثیر ہے. تو اسی طرح انسانی طبیعت کے مطابق جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس تحریک میں، خصوصاً انبیاء کی تحریک، تو اس کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک اس کا ایک جو ہے کلچر ہوتا ہے، اور اس کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اسی طرح انبیاء کی تحریکیں بھی جو ہے وہ ایک پورا ایک سسٹم رکھتی ہیں اپنے اندر. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کسی تحریک کی حفاظت کی جائے. اب تحریک کی حفاظت بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک پھل کی حفاظت ہوتی ہے. جو تحریک میں شامل لوگ ہیں وہ تو چاہیں گے کہ پھل محفوظ رہے، اندر کا اس کا فلیش بھی محفوظ رہے، اس کا چھلکا بھی محفوظ رہے. لیکن جو منافق ہے اس کی شناخت یہ بتائی گئی کہ وہ جب آپ کے تحریک کے فولڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ صرف چھلکے کی حفاظت کرتا ہے، اور اندر سے وہ دیمک کی طرح اس کے فلیش کو، اس پھل کے نقصان پہنچاتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ بظاہر لوگوں کے سامنے وہ ایک فساد سا رہے، چھلکا موجود رہے، لیکن اندر سے جو اس کی حقیقت ہے اس تحریک کی، وہ حقیقت کی روح جو ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے کہ ایک اخروٹ ہے، بہت دیر تک اخروٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، سخت چھلکا موجود رہتا ہے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کبھی اس کو توڑا جائے تو اس میں صرف ایک جالا نکلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے اندر کوئی اس مغز کو کھانے والا ایک کیڑا گھس گیا، اور اس نے آہستہ آہستہ اندر سے سارا مغز خالی کر دیا، لیکن دیکھنے والے کی آنکھوں کو وہ ایک مضبوط چھلکے کے طور پر موجود رہا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ہاں ان کے پاس پھل موجود ہے. تو بالکل یہی تحریکوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ جو لوگ نفاق کے طور پر ان تحریکوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ دیمک کی طرح اس کے فلیش کو کھا جاتے ہیں، لیکن اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہری فساد جو ہے نا وہ بالکل برقرار رہے. اسی طرح جس طرح پھل کا چھلکا یا اخروٹ کا چھلکا برقرار رہتا ہے، اسی طرح وہ برقرار رہے، لیکن اس کے اندر جو اس کی روح ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا، اب ایسا یہ فقط دینی تحریکوں کے ساتھ اور انقلابات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ جو دنیاوی تحریکیں ہیں نا، جیسے میں نے کہا کہ اکنامک کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کچھ تحریکوں کی، کچھ کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، کوئی رائٹس کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، حقوق کی ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. 20ویں صدی جو ہے وہ بھرپور ہے انقلابات سے. روس کا انقلاب آیا، چائنا میں انقلاب آیا، اس کو آپ کمیونسٹ انقلاب اور سوشلسٹ انقلاب کہتے ہیں، انقلاب فرانس آیا. ان ساری انقلابات میں جو نعرہ لگایا گیا وہ عدل اور انصاف کا تھا، قسط کا تھا. لیکن لیٹر پیریڈ پر ہم نے دیکھا، تاریخ نے ہمیں بتایا کہ آہستہ آہستہ وہ تحریکیں اپنے راہ سے ہٹتی چلی گئیں. وہ جو لوگ اس کے فولڈ میں شامل ہوتے گئے، وہ اس تحریک اٹھانے والوں کے جو حقیقی مقاصد تھے اس سے انہوں نے اس میں ڈائیورجنس پیدا کی، اور پھر وہ تحریکیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل ہی نہیں کر سکیں. آج آپ کسی چائنیز کے سامنے اس انقلاب کی بات کریں، ریڈ ریولوشن کی، تو اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. اسی طرح رشیا کے اندر بھی ہوا، اسی طرح انقلاب فرانس بھی اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چھلکا تو سامنے رہا، انقلاب کی بات تو رہی، کہ انقلاب کی حقیقت اور روح جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی. انبیاء کی تحریکوں کے ساتھ بھی آلموسٹ اسی طرح ہوا. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا نبی بھیجنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ ایک نبی جب پورے طرح اس پھل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا تو اس کے بعد اس پھل کو لوگ نقصان پہنچاتے تھے، اس تحریک کے پھل کو، اس پیغام کے پھل کو، اور دیمک کی طرح اس کو کھا جاتے تھے. تو بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ پیغام نبی ہے، لیکن در حقیقت اس کی روح نہیں ہوتی تھی. اب مثال جیسے کہ یہ جو انجیل جناب عیسیٰ چھوڑ کر گئے، اب وہ انجیل موجود نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں، اس میں بہت چینجز ہوئیں، اس کی روح کو کمپرومائز کیا گیا. اسی طرح وہ توریت جو جناب موسیٰ نے چھوڑی، اس کے اندر بھی کمپرومائز ہوا، اور وہ سچویشنز جو ہے نا وہ
اس طرح انٹیکٹ نہیں رہیں جیسے کہ انہیں انٹیکٹ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تحریکیں بھی ان چیلنجز کا شکار ہوئیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا اور آخری نبی کے پر بھی اگر اس اس پروگرام کی، اس تحریک کی، جسے تحریک اسلام کہتے ہیں، اور جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو فقط اسلام ہے، آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ اب خاتم کے بعد بھی اگر اس پھل کی کنزرویشن نہ ہوتی جسے تحریک اسلام کہتے ہیں، اور اس کی حفاظت اور تحفظ کی ذمہ داری نہ نبھائی جاتی، تو پھر تو سلسلہ نبوت ختم بھی ہو جاتا، تو اس کا مطلب کہ وہ پیغام جو ہے وہ ناکام ہو جاتا۔ لیکن آخری نبی کے پیغام کے بعد ایک کنزرویشن کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کنزرویشن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماحولیات، انوائرمنٹ کو کنزرو کیا جائے، ماحولیات کا تحفظ کیا جائے، لکڑی کو کنزرو کیا جائے، لکڑی کو دیمک سے بچایا جائے، اس کو آئل کیا جائے، اس کو سیزننگ کی جائے، اور اس کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ بہت عرصے تک کام کرے۔ یعنی اس طرح کنزرویشن کنزرویشن کا مطلب یہ کہ چیزوں کا ایسا تحفظ جس سے وہ دیر پا اثر ان کے اندر آ جائے، اور اس کے بعد ان میں خراب ہونے کی یا اپنی اصلی حقیقت اور شکل کو کھونے کی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے پیغام کے آنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی وہ تھی کنزرویشن۔ اور ہم جس کانسیپٹ پر بات کر رہے ہیں ولایت کے، تو ولایت حقیقت میں کنزرویشن کا وہ فنامنا ہے جس کے ذریعے سے پیغمبر جو پیغام لائے اسے باوجود یہ کہ بڑی بڑی فورسز نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ہم نے یہ دیکھا کہ ولایت ان کی راہ میں حائل ہوئی، اور ولی اللہ نے ہر دور کے ولی اللہ نے آگے بڑھ کر اس کوشش کرنے والوں کو اتنا سے پیچھے دھکیل دیا کہ حقیقی اسلام کو کوئی اس سے خطرہ نہیں محسوس ہوا، یا حقیقی اسلام آج بھی اسی تر و تازہ پھل کی طرح موجود ہے، اور اس کی جو شناخت ہے وہ بالکل لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کو آنے والے اس چیلنج سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وما جعلنا رؤیلتی اریناک الا فتنۃ للناس وشجرۃ ملونۃ فی القرآن ونخوفہم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، کہ ہم نے پیغمبر کو خواب دکھایا اور ایک فتنے سے انہیں آگاہ کیا، اور ایک شجر ملونہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اس سے بھی آگاہی دلا دی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا زیادہ ہم انہیں ڈراتے چلے گئے اتنا ہی ان کی طغیان اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ تو ہو گئی اس کو لفظی ترجمہ۔ لیکن جب یہ خواب دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے تو پیغمبر بہت پریشان ہوئے اس خواب کو، اور خواب کیا تھا؟ اس خواب کو بیان کیا جناب عبداللہ ابن عباس نے، ام المومنین جناب عائشہ نے، اور ولی خدا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کے خواب کو بیان کیا کہ پیغمبر نے ایک دن خواب دیکھا کہ آپ جو ہے کہ مسجد میں مسلمان آپ کے ممبر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند بندر آپ کے ممبر کے اوپر جا رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ ایک لائن لگی ہوئی بندروں کی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بندر آپ کی جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے، پھر نیچے اتر آتا ہے۔ اب بندر جو ہے وہ ریاکاری میں اور دھوکہ اور فریب میں ایک ضرب المثل کے طور پر اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، پیغمبر نے پھر یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے قریب، جب وہ اٹھ کر نکلنے کی چاہتے ہیں اس مقام سے، تو وہ ممبر کی طرف یعنی وہ مندروں کی طرف پیٹ نہیں کرتے، وہ الٹے پیروں چل کر اس جگہ کو چھوڑتے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر پیغمبر بہت پریشان ہوئے، اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت ایسی مصیبت ہے آنے والی کہ جو کفار اور مشرکین کے ذریعے سے نہیں آئے گی، بلکہ اندر سے کوئی فتنہ پیدا ہوگا۔ جبریل نے اس کی تعبیر بتائی پیغمبر کو، اور وہ یہ تھی کہ پیغمبر بندر جو ممبر پر چڑھ اتر رہے ہیں بنی امیہ ہیں، اور درخت ملونہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا وہ مروان بن حکم اور اس کی اولاد ہے، اور یہ آپ کے ممبر پر چڑھنا اور اترنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو تباہ کرنے کے لیے بنی امیہ اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔
اور پھر ایسا ہی ہوا. پیغمبر اس خواب کے بعد پھر دوبارہ روایتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر کو لوگوں نے ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا تھا. پیغمبر اس سے اتنے ملول اور اتنے رنجیدہ ہوئے تھے اس خواب سے. اور پھر ہم اس کے بعد کی تاریخ، یعنی پیغمبر کو ہوشیار کر دیا گیا تھا یہ کام ہے، یہ ہونے والا ہے. اب صرف ہوشیار کرنا نہیں ہوتا، کنزرویشن کی کوششیں شروع کر دی جائیں، تحفظ کی کوششیں بھی شروع کر دی جائیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہی دیکھا کہ بنی امیہ نے کیا کیا. جیسے مسلط ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ لاتو مناؤ عزا اور حبل کے ذریعے سے تو ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے. تب مقابلہ کرنے کے لیے ظاہری اسلام قبول کرنا پڑے گا، کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، اذانیں بھی دلوانی پڑیں گی، مساجد بھی قائم کرنی پڑیں گی، نماز جمعہ و جماعت بھی کھڑی کرنی پڑے گی، سرحدوں پر جہاد کے نام پر لڑائیاں بھی لڑنی پڑیں گی. تو یہ سارا انہوں نے فساد جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا، اور اڈاپٹ کر کے انہوں نے اس سسٹم کے فولڈز میں آ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح دیمک یا کیڑا پھل کے انوائرمنٹ کے اندر آ جاتا ہے اور آہستہ سے اس پھل کے چھلکے کے ذریعے سے اس کے فلیش تک پہنچ جاتا ہے، اور آہستہ اندر اس پھل کا فلیش کھاتا رہتا ہے، لیکن چھلکے کو اسی طرح محفوظ رکھتا ہے. اب اذانیں دلوانا، نمازیں پڑھنا، سرحدوں پر لڑائیاں لڑنا اور جمعہ اور جماعت کرانا، یہ سارا کیا ہے؟ اس پھل کا چھلکا ہے. تو بنی امیہ نے پوری کوشش کی کہ پھل کا چھلکا تو موجود رہے، لیکن اس کی روح اور اس کی اسپرٹ جو ہے اور جو اس کا فلیش ہے وہ ختم ہو جائے. اب دیکھیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم پیغمبر کو اس خطرے سے تو آگاہ کر دے، اس فتنے سے تو آگاہ کر دے، لیکن فتنے اور خطرے سے بچنے کے لیے، اسلام کے پھل کے بچانے کے لیے کوئی تدبیر بھی پیغمبر کے پاس نہ ہو. تو پیغمبر کے پاس تدبیر بھی اس کی موجود تھی. سورہ انعام کی مسلسل آیات ہے جس میں اس سلسلے کو بیان کیا گیا کہ کس طرح اس تدبیر کو، اس کو بچانا ہے اور کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے. ارشاد ہوا تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء انا ربک حکیم علیم وہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل ویاسا ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ایک دو نہیں، 18 نبیوں کے نام لیے اور خدا نے اپنی ٹریڈیشن اور اپنی سنت کی طرف اشارہ کیا. سورہ انعام کی آیات ہیں. کہا گیا کہ اللہ نے اپنی حجت کو قائم کیا. تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء. اللہ نے اپنی دلیلوں کے ذریعے سے ابراہیم کو قوم پر غالب کیا، ان کے درجات کو بلند کیا اپنی حکمت اور علم کے ساتھ. وہ خدا حکمت والا جو ہر چیز سے باخبر. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے بھی دیے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب کُلًّا ہدینا، ان کو بھی ہم نے پراپر ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نوح کو بھی صاحب ہدایت بنا چکے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم ہی کی اولاد سے داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین. داؤد و سلیمان بھی ہوئے، ایوب اور یوسف بھی ہوئے، موسیٰ اور ہارون بھی ہوئے. یہ سب کے سب ہمارے صاحب احسان بندوں میں سے ہیں. پھر زکریا و یحییٰ، عیسیٰ و الیاس، کہ ہم نے زکریا کی، یحییٰ کی، عیسیٰ کی، الیاس کی، ان کی بھی ہدایت کی. وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سارے کے سارے ہمارے صالح بندے تھے. وَإِسماعیل وَیاسا وَیونس وَلوطًا، اسماعیل، یاسا، یونس، لوط، ان کی بھی ہدایت کی. وَكُلًّا فضلنا علی العالمین، اور یہ سارے وہ ہیں جن کو ہم نے جہانوں پر، تمام جہانوں پر فضیلت دی. ایک کے بعد دیگرے 18 نبیوں کے نام یہاں پر لیے گئے،
اور ایک ٹریڈیشن کو، قرآن کریم کی ٹریڈیشن کو، اللہ کی ٹریڈیشن کو، ایک ڈیوائن ٹریڈیشن کو پیش کیا گیا۔ پہلا نام جناب ابراہیم، تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء انہ ربک حکیم علیم۔ ابراہیم کے درجوں کو بلند کیا، قوم کے اوپر اس کو ہم نے غلبہ عطا کیا، اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے جناب ابراہیم۔ وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، دوسرے نبی اسحاق، تیسرا نبی یعقوب، اولاد ابراہیم۔ ونوحا ہدینا من قبل، چوتھا نبی نوح جس کی ہم نے ہدایت کی۔ ومن ذریتہ داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ سب ابراہیم کی اولاد۔ داؤد و سلیمان 5 اور 6، ایوب و یوسف 7 اور 8، موسیٰ اور ہارون 9 اور 10۔ کذالک نجزی المحسنین۔ اس کے بعد پھر 4 نبیوں کے نام لیے، سب اولاد ابراہیم۔ و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، 14 نبی ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر مزید 4 نبیوں کا نام لیا، واسماعیل و یاسا و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین۔ اسماعیل، یاسا، یونس و لوط سب خدا کے فضل کے، عالمین کا فضل رکھنے والے یہ نبی ہیں۔ 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد ایک ٹریڈیشن پیش کی، ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، ان کے آبا، ان کی یعنی ان کے باپ دادا، ان کی اولادیں، و اخوانہم اور ان کے بھائی، واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کے باپ داداؤں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے بھائیوں کو بہت سو میں سے چن کر منتخب کر لیا۔ واجتبیناہم، ان کی ہدایت کی، وہدیناہم چنا، ہدایت کی، الی صراط مستقیم، اور ان کو صراط مستقیم پر رکھا، اور وہی ہیں صراط مستقیم والے لوگ۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمۃ والنبوۃ، یہی وہ ہیں جن کو کتاب بھی دی گئی، حکمت بھی دی گئی، اور یہی وہ ہیں جو نبوت کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا ٹریڈیشن۔ 1 2 نہیں، 18 نبیوں کا نام لے کے اپنے ٹریڈیشن کو بتایا کہ چاہے وہ ابراہیم ہوں، اسحاق و یعقوب ہوں، نوح ہوں، داؤد و سلیمان ہوں، ایوب و ہارون، موسیٰ، ایوب و یوسف ہوں، موسیٰ اور ہارون ہوں، اسماعیل و یاسا ہوں، لوط ہوں، یہ سارے نبی 18 کے 18 نبی، ان کی کیا ٹریڈیشن ہے؟ ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، ان کے باپ دادا، ان کی اولادیں اور ان کے بھائی۔ واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں چنا، ان کی ہدایت کی، اور ان کو صراط مستقیم پر کے لیے ان کو منتخب کیا۔ انہی کے پاس حکمت ہے، انہی کے پاس نبوت ہے، انہی کے پاس نبوت کی حفاظت ہے۔ تو یہ ٹریڈیشن جو 18 نبیوں کے لیے ہے کہ ان کے باپ دادا، ان کی ذریتیں اور ان کے بھائی ان کے مددگار ہوں گے اس کار رسالت کے اندر، تو کیا یہ ٹریڈیشن پیغمبر علیہ السلام کے لیے اس سے مختلف ٹریڈیشن ہو جائے گا؟ یعنی یہ جو سلسلہ ابو الانبیاء جناب آدم، جناب ابراہیم سے شروع ہوا، جناب نوح کے لیے بھی وہی ٹریڈیشن ہے، اور ساری اولاد ابراہیم کے لیے وہ ٹریڈیشن ہے کہ ان کے باپ دادا، ان کے ذریتیں اور ان کے بھائی اس کنزرویشن کے، اس حفاظت کے عمل میں ان کے مددگار، ان کے شریک کار ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹریڈیشن پیغمبر علیہ السلام کے لیے کیا بالکل مختلف ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہی ٹریڈیشن قیامت تک کے لیے چل رہی ہے کہ پیغمبر کے جو پھل ہے، جسے پھل اسلام کا پھل کہتے ہیں، ثمر جسے ثمر اسلام کہتے ہیں، جو آدم سے چلا اور خاتم تک آیا، جو درمیان میں کئی بار جو ہے وہ ایسے حادثات کا شکار ہوا کہ چیزیں تبدیل کر دی گئیں، لوگوں نے اس کو فرسٹریٹ کر دیا، اب قیامت تک چلنے کے لیے اسی ٹریڈیشن کو دوبارہ دہرایا کہ پیغمبر یہ ثمر اسلام، اب اس کی حفاظت ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، یہی ٹریڈیشن تمہارے آبا، تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی اس ٹریڈیشن کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو اب اس مقام پر جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے بھائی کی محبت کے جوش میں مقام غدیر خم پر ان کے بازو کو بلند کر کے ان کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے کسی رشتہ داری کو نہیں نبھایا، بلکہ در حقیقت پیغمبر نے اس کنزرویشن کے عمل کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ میرا کام، جو میری ذمہ داری ہے، نبوت، رسالت، جس کو میں نے
اس مقام تک یہاں پہنچایا. اب اس کے آگے اس کی حفاظت کی ذمہ داری، جس کا ہاتھ میں نے بلند کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری علی ابن ابی طالب کے اوپر. میں نے پیغمبر کی حدیث پچھلی کسی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. پیغمبر جناب ابو سعید خضری سے روایت ہے، اور حدیث کی ہر مستند کتاب نے جو برادران اہل سنت کی ہے اس میں اس کو رقم کیا گیا تواتر کے ساتھ اور حدیث صحیحہ کے طور پہ. ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ ان کی مسجد سے باہر نکلے اور ہم باتیں کرتے ہوئے کسی مقام کی طرف جا رہے تھے کہ پیغمبر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. پیغمبر نے وہ جوتا سینے کے لیے جناب علی ابن ابی طالب کو دے دیا. جناب علی ٹھہر گئے اور وہ جوتے کا تسمہ جوڑنے لگے. ہم باتیں کرتے کرتے پیغمبر کے ساتھ آگے بڑھ گئے. درمیان گفتگو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر مسلسل لڑائی لڑی، پر کوشش و کاوش کی، اور جنگ پر جنگ اور مارکے پر مارکہ پر لڑا، اسی طرح میری امت میں سے ایک ایسا فرد ہے، میرے گروہ میں سے ایک ایسا فرد ہے جو تعویل قرآن پر، یعنی اس قرآن کی امپلیمنٹیشن کے اوپر، بلکہ در حقیقت اب میں آج کے موضوع کے حساب سے کہوں تو اس ثمر اسلام کی کنزرویشن کے اوپر اسی طرح کوشش و کاوش کرے گا. اس کی جنگیں میری تنزیل پر ہیں تو اس کی تعویل قرآن پر ہوں گی. میں نے تنزیل قرآن کے نازل ہونے پر لڑائی لڑی اور اس کو نازل کرنے کے راہ میں آنے حائل ہونے والے لوگوں کا مقابلہ کیا، اور وہ اس قرآن کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگوں کے راستے میں جو اس کے آئیں گے ان سے اس کی جنگ اور لڑائی ہوگی. اصحاب میں سے جناب ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ آپ نے کہا لا. جناب عمر فاروق بھی پیغمبر کے ساتھ تھے اس گروہ میں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ میں ہوں؟ آپ نے کہا لا. پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا وہ جو میرا جوتا کاٹ رہا ہے. ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ سارے اصحاب دوڑے جناب علی مرتضیٰ کی طرف اور کہا مبارک ہو یا علی، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح پیغمبر نے تنزیل کی لڑائیاں لڑیں، تنزیل قرآن پر آپ تعویل قرآن پر لڑائی لڑیں گے. جناب علی مرتضیٰ نے یہ سنا اور بہت ہلکے سے آپ مسکرا دیے. ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ علی ایسے مسکرائے جیسے یہ بات علی کو پہلے سے پتہ تھی. تو علی کو پہلے سے پتہ اس لیے تھی کہ قرآن کریم یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ پیغمبر اس دین کی حفاظت کے لیے اب جو طریقہ کار ہے کنزرویشن کا وہ یہ ہے کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، تمہارے بابا و اجداد، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی یہ اس کنزرویشن کے عمل کو انجام دیں گے. تو جناب علی مرتضیٰ اس کنزرویشن کے اس جو مینڈیٹ ہے اور جو ذمہ داری ہے اس سے پہلے سے آگاہ ہیں. جبھی تو کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فقط تمہارا ولی اور مددگار اور حفاظت کرنے والا، محافظت کرنے والا اللہ ہے، اس کا نبی ہے، اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. سورہ مائدہ میں یوم غدیر کے حوالے سے، اعلان ولایت امیر المومنین کے حوالے سے جو دو آیات ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم ولا اخشون، آج کے بعد الیوم آج کا دن، اس کے فوراً بعد میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دو آیتیں بیک ٹو بیک ہیں اور دونوں میں الیوم الیوم الیوم، یعنی یہ دن، یہ خاص دن، یہی دن جس کی ہم تم سے بات کر رہے ہیں. یئس الذین کفروا من دینکم، کافر تو بالکل مایوس ہو گئے، اس سے اب کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشون، لیکن اب ڈرنے والی بات یہ ہے کہ اتنی آسانی پہنچانے کے بعد بھی، اتنی سہولت دینے کے بعد بھی، اتنی محافظت کرنے کے بعد بھی اگر تم نفاق کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر ہم سے کسی توقع نرمی کی نہ رکھی جائے، پھر اللہ سے ڈرا جائے کہ اللہ کا عذاب یا اللہ کی پنشمنٹ کسی وقت بھی منافقوں کو گھیر سکتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج یہ دن، یہی خاص دن، اس دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے. تو یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب پیغمبر نے کنزرویشن کے اس فلسفی کا اعلان کر دیا. اور کنزرویشن کے اس فلسفی کا سرنامہ یہی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے.
یہ ہے فلسفی ولایت کی، یہ ہے فلسفہ امامت کہ ولی یا امام تاریخ میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب نبی کی محنتوں کے پھل کو نفاق کی دیمک کھانے کے لیے بےتاب ہو، اسے ختم کرنا چاہے، کہ وہ بظاہر تو سلامت نظر آئے، چھلکا اس کا موجود ہو، نمازیں بھی پڑھی جائیں، روزے بھی رکھے جائیں، حج بھی کیے جائیں، لیکن روح ختم ہو جائے، ایسے میں امام تاریخ میں داخل ہوتا ہے اور کنزرویشن کے اس عمل کو انجام دیتا ہے کہ جس عمل سے نفاق جو ہے وہ اپنی سرکشی اور اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اس فتنے کو، جسے فتنہ بنی امیہ کہتے ہیں، جس کے لیے خواب دکھایا پیغمبر کو، اور جس فتنے سے بچانے کے لیے یہ کنزرویشن کی پوری فلسفی کو قرآن کریم نے پیش کیا۔ آپ نہج البلاغہ کے 89 نمبر خطبہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس عظیم فتنے سے ڈرتا ہوں، وہ عظیم فتنہ جس کا مجھے خوف ہے وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے، جو ایک اندھا اور تاریک فتنہ ہے، جو لوگوں کو ایسی حالت میں دوچار کر دے گا کہ انہیں چیزوں کی حقیقت کا احساس ہی نہیں رہے گا، ان کی تاریکی ہر جگہ چھا جائے گی، اور بلا اور مصیبت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو صاحبان شعور ہوں گے، صاحبان بصیرت اور دانائی کے حامل ہوں گے۔ جس کے ذہن میں بھی تھوڑی سی روشنی ہوگی وہ سر اپنے جسم پر باقی نہ رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ مستقبل میں لوگوں کی ایسی حالت کر دیں گے، ان کے حاکم لوگوں کو غلام بنا دیں گے، اور تاریخ نے یہی کچھ دیکھا۔ یہ بنی امیہ نے یہی کام شروع کر دیا، بلکہ تواریخ لکھتی ہیں کہ جب خلیفہ سوم جناب عثمان نے خلافت سنبھالی تو بنی امیہ کی ایک کلوز ڈور میٹنگ تھی، یا ان کا ایک محفل تھی، تو ابو سفیان اس وقت تک خاصا بوڑھا اور نابینا ہو چکا تھا۔ اس نے محفل میں پوچھا کسی سے اپنے قریب قریب میں کہ یہاں سے بنی امیہ کے لوگ موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہاں بنی امیہ کے علاوہ بھی ایک دو ان کے دوست، ان کے قریبی دوست موجود تھے، جس سے یہ ساری بات تاریخ کا حصہ بن گئی۔ تو ابو سفیان نے اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی امیہ، اب خلافت کی گیند تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب فقط اس کو ایک دوسرے کی طرف پھینکتے رہنا اور اسے اپنے باہر نہ نکلنے دینا، یہ یقین رکھنا کہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی دوزخ، اور کچھ آئندہ نہیں ہونے والا، بس مطمئن رہو، ملک ہے اور سلطنت ہے، اور ہمیشہ ملک اور سلطنت کو اپنے لیے محفوظ رکھو اور اسے وراثت کے طور پر اپنے درمیان میں قائم کرو۔ اب یہاں سے ولی خدا، ایک ایجنٹ آف چینج کے طور پر علی تاریخ کے اس حصے میں وارد ہوتے ہیں، اور جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ساری لڑائیاں قرآن کی تعبیل پر ہوں گی، وہ جمل ہو، وہ صفین ہو، وہ نہروان ہو، علی نے اس سسٹم کو رولنگ میں ڈال دیا کہ اب کنزرویشن کا عمل جہاں جہاں ہمیں ریزسٹنس ملے گی اور جہاں جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، وہاں وہاں ہم میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کارروائی کو روکیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب امیر المومنین نے جس بھرپور توانائی کے ساتھ اس فتنے کو، اس عدالت اور انصاف کے خلاف اٹھنے والے فتنے کو، یہ پیغام اسلام کے خلاف اور ثمر اسلام کو کھانے والے فتنے کے لیے جس طرح جو توانائی آپ نے خرچ کی اور جیسے مقابلہ کیا، اللہ اکبر، کہ آپ کی شہادت کے وقت پہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ آپ کی قبر کو پوشیدہ کیا جائے، اس لیے کہ اتنے دشمن بن چکے تھے جناب علی مرزا کے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1,00,000 تلواریں نکل آئیں گی صرف قبر کو دھڑنے کے لیے۔ ہارون رشید کے زمانے میں جا کر جناب علی مرزا کی قبر جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئی، اس لیے قبر جناب امیر المومنین پوشیدہ ہوئی۔ یہ تعویل قرآن اتنا مشکل کام تھا، اور جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ضربت لگنے کے بعد جو سورہ آپ تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کے جو مضامین ہیں وہ اتنے بہت اہم مضامین ہیں۔ یہ سورہ احزاب ہی ہے جس میں آیت درود ہے، یہ سورہ احزاب ہی ہے جس میں آیت تطہیر ہے، یہ سورہ احزاب ہی ہے جس میں خندق کے معرکے کے معاملات ہیں، یہ سورہ احزاب ہی ہے جس میں وہ آیت بھی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کچھ مومن
مومن اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہاں تک کہ وہ اپنی وعدہ گاہ میں پہنچتے جا رہے ہیں۔ اور یہی وہ سورہ ہے کہ جس کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے امیر المومنین نے اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کی۔ جو آخری آیت آپ تلاوت کر رہے تھے سورہ احزاب کی، اس میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، اس آیت کو آپ اس طرح آپ دہرا رہے تھے، والذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ جب لوگ والذین یبلغون رسالات اللہ، جب اللہ کے پیغام کی تبلیغ پر آ جاتے ہیں، اب وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پیغمبر کی طرف، اپنی طرف، اپنی اولاد کی طرف۔ یہی آیت انہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، والذین یبلغون رسالات اللہ، جب لوگ رسالت اللہ کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف، اس کی تبلیغ پر آمادہ ہوتے ہیں، وَيَخْشُونَهُ، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، ان کے دلوں میں فقط اللہ کی طرف ذمہ داری ہوتی ہے، باقی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور ان کے اس پورے مشن میں ان کے لیے ان کا خدا کافی ہے۔ یہ آخری آیت تھی جو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے وقت شہادت تلاوت فرمائی۔ کمال کی زندگی ہے، کمال کا علی کا تاریخ میں وارد ہونا ہے اور داخل ہونا ہے۔ علی اس طرح تاریخ میں داخل اور وارد ہوئے، ایسے ایجنٹ آف چینج کے طور کے اوپر، کہ جس نے ہر وہ کوشش منافقوں کی جس کے ذریعے سے ثمر اسلام کو، جو پیغمبر کی زندگی بھر کا پھل تھا، 1,24,000 انبیاء کی زندگی بھر کا پھل تھا، ثمر تھا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسے تباہ کرنا چاہا۔ درمیان میں اس نے علی کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پایا۔ اور اس سارے معاملے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل خوفزدہ نہیں ہوئے، ہم بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، جس خدا کے لیے ہم نے اس کوشش کو انجام دیا وہ خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ یہ امیر المومنین نے کن حالات میں کیا؟ ان حالات میں جب آپ کا پولیٹیکل اسٹیٹس جو ہے وہ کمپرومائز کر دیا گیا تھا، خلافت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ کس طرح مرتبے گھٹا دیے گئے تھے، آپ کے اکنامک اسٹیٹس کو ختم کر دیا گیا تھا تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آ سکیں، پھر تک آپ کے پاس نہیں تھا، اقتدار میں دشمنان اسلام شریک کر لی گئے تھے، آپ کی گواہی کو تسلیم نہ کر کے آپ کے سوشل اسٹیٹس کو اور آپ کے ریلیجس اسٹیٹس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی جناب امیر المومنین جمل کے لیے اٹھے، صفین کے لیے اٹھے، نہروان کے لیے اٹھے، اس فتنے کی آنکھوں میں بھی انگلیاں ڈال کر اسے پھوڑ دیا جسے خارجیوں کا فتنہ کہتے ہیں۔ صفین نے بھی باغی گروہ کی شناخت کرا دی، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو پرسونیفائی کرا دیا امام امیر المومنین نے، اور جمل کی بھی ساری حقیقت پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں کھل کر آ گئی۔ تو یہ ساری کوششیں، یہ ساری کاوشیں، یہ تعویل قرآن پر امام اس وقت تاریخ میں داخل ہو کر، وارد ہو کر اس وقت یہ انجام دیتا ہے جب ہر طرف سے محاذ کھلے ہوئے ہیں، چیلنج پر چیلنج ہے، ریزسٹنس پر ریزسٹنس ہے۔ لیکن شہادت امیر المومنین کے بعد ایک بہت اور عظیم سازشیں شروع ہوئیں، بڑی سازشیں، اور وہ سازشیں تھیں قتل کر دینے کی امام حسن علیہ امام حسین علیہ السلام کو، کہ یہ بھی راستے سے ہٹ جائیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ اسلام کا ثمر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگے اور پھر وہ گیند کی طرح ہم اسے اچھالتے رہیں اور کھیلتے رہیں۔ تو ایک سازش شہادت امیر المومنین کے 10 سال بعد ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 10 سال کا پیریڈ جو امام حسن علیہ السلام نے شہادت امیر المومنین کے بعد گزارا، بظاہر آپ نے حکومت سے ہاتھ اٹھا لیے، لیکن اس پیریڈ میں آپ نے وہ ذہن سازی اور وہ میدان اس کے لیے تیار کیا، وجوہات اس کے لیے بننے کا موقع دیا، جس کی بنیاد پر کربلا کی مہم امام حسین علیہ السلام نے سر کی۔ امام حسین علیہ السلام اگر صلح نہ کرتے اور وہ پیریڈ جو ہے وہ اس طرح اسلام کے جو پھل ہے، ثمر اسلام کو تباہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ایک مطلق العنانیت کے طور پر نہ لگتا، تو ان کی صحیح شکلیں کبھی نہ کھلتی اور تحریک کربلا کے لیے کبھی جواز نہ پیدا ہوتا۔ تو یہ شہادت صلح امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کی اس پیریڈ کے اندر خاموشی تو جواز بنی کربلا کے لیے، ورنہ بالکل پاسبل نہیں تھا کہ کربلا کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا۔ لیکن جو 61 ہجری کا طلوع ہوتی ہے، تو 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام دین کے افق پر ایک ایسے ستارے کے طور پر نمودار ہوتے ہیں اور تاریخ میں اس طرح وارد ہوتے ہیں کہ بنی امیہ جو آخری کوشش کر رہی ہے
اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی، امام حسین علیہ السلام نے اس شجر اسلام کو دوبارہ مضبوطی کے ساتھ اس طرح گاڑ دیا کہ اس پر جو جھنڈا لہرایا اس کے اوپر لکھا گیا تاریخ میں حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ قیامت تک جو لا الہ الا اللہ باقی رہے گا اس کی وجہ حسین ابن علی کا تاریخ کے اس موڑ پر تاریخ میں وارد ہونا اور داخل ہونا اور اسلام اور پیغمبر کے دشمنوں کے ہاتھوں کو ایسے روکنا اور ان سے ہاتھ سے اسلام کو ایسے نکالنا، قیامت تک کے لیے اسلام واپس جو ہے محمدی کیمپ میں آ جائے اور سامنے والا کیمپ محمد کے مخالفین کا کیمپ قرار دے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ امام حسین پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ امام حسین علیہ السلام تاریخ میں کہ اس دور میں اس طرح وارد ہوئے، اس طرح ایجنٹ آف چینج کے طور پر وارد ہوئے کہ آپ کا تاریخ میں داخل ہونا ولی خدا کی حیثیت میں اور امام کی حیثیت میں 1,24,000 پیغمبروں کی محنتوں اور کاوشوں کی بچنے کی ضمانت بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام فرد کے طور پر داخل نہیں ہوئے، اس ضمانت کے طور پر داخل ہوئے جو دین اسلام کے قیام کی ضمانت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس تاریخ کے حصے میں ایک شخص کے طور پر داخل نہیں ہوئے بلکہ اسلام کی زندگی کی ضمانت کے طور پر داخل ہوئے۔ 1,24,000 پیغمبر اور پیغمبر آخر الزمان قیامت تک جس کے پیغام کو چلنا تھا، یہ عاشورہ حسینی وہ موڑ ہے، یہ عاشورہ حسینی تاریخ کا وہ موڑ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اس طرح وارد ہوئے، اس طرح داخل ہوئے، اس طرح آپ موجود ہوئے تاریخ میں کہ قیامت تک تاریخ میں اسلام کے حوالے سے آپ کی موجودگی دیکھی جاتی رہے گی، تسلیم کی جاتی رہے گی اور آپ ایک محافظ کے طور پر قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے موجود رہیں گے۔ نویں محرم تھی، آپ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کہ آپ نے ایک زانوں پر اپنا سر ٹیکا ہوا تھا اور آپ نیند کی حالت میں تھے اور ہاتھ آپ کا قبضہ تلوار پر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑی تھی، خیمے کے پردے کے ساتھ آپ پردہ پکڑے ہوئے بھائی پر توجہ تھی آپ کی۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے سے فوجیں امنڈ امنڈ کر آ رہی ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی، بھیا فوجیں آ رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے شاید غور سے سنا ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہا۔ آپ نے بھائی کے شانے کو ہلایا اور کہا کہ بھائی سامنے سے فوجیں آ رہی ہیں۔ جب شانہ آپ نے ہلایا تو امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر اپنی بہن کی طرف دیکھا اور ادھر پھر فوجوں کی طرف دیکھا اور کوئی امپریشن نہیں لیا فرزند رسول نے، کوئی امپریشن نہیں لیا امنٹی فوجوں کا، اور بڑے اطمینان سے بہن سے کہا، بہن میں اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ اطمینان قلب تھا اور یہ اپنے موقف پر یقین تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ کارنامہ عاشور کا یہ نفس مطمئن ہی کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے معمولی حیثیت کا آدمی کہیں اس کینوس پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی جناب عباس سے کہا کہ جاؤ عباس پتہ کرو کہ یہ فوجیں کیوں آ رہی ہیں۔ جناب عباس نے اصحابان رسول جناب مسلم ابن اوسجا، جناب حبیب ابن بظاہر، جناب زہیر ابن قین اور 30 دیگر اصحاب کو ساتھ لیا اور آپ سامنے پہنچے اور پوچھا عمر ساتھ سے کہ یہ کیوں فوجیں بڑھ رہی ہیں آگے؟ تو کہا کہ ہمیں حکم ہے ابن زیاد کا کہ آپ کو لڑائی کریں، آج آپ سے لڑائی کریں۔ تو جناب عباس نے کہا اچھا اب تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے آقا سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا فرزند رسول وہ جنگ چاہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہو کہ اب رات کے سائے پھیل رہے ہیں، کل صبح کے لیے جنگ رکھیں، ایک شب کی مہلت لے لو۔ امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی نہیں، مہلت دی کہ ایک بار پھر سوچ لو، ایک بار پھر سوچ لو کہ ہم تو تاریخ کے افق پر
اسلام کی روشنی بن کر چمک جائیں گے اور تمہارا ٹھکانہ اسفل السافلین ہوگا۔ کون کون ہے جو اسفل السافلین سے باہر نکلنا چاہتا ہے؟ جناب عباس نے ایک وہی پیغام امام حسین علیہ السلام کو سنا دیا۔ ابن سعد تیار نہ ہوا۔ لشکر میں لوگوں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، چند گھنٹے اگر رک جائیں تو، صبح بھی لڑنا ہے اور ابھی بھی لڑنا ہے۔ بہرحال فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ واشور کی صبح نمودار ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے یک کے بعد دیگر اپنے اعزاء، اقربا اور دوستوں کی قربانی دی۔ وہ خیمہ لاشوں سے بھر گیا جسے آپ نے صرف لاشوں کے لیے کھڑا کیا تھا۔ نہایت احترام کے ساتھ ایک ایک شہید کی لاش لا کر رکھی۔ سب کی لاشیں تو امام حسین علیہ السلام نے لا کر رکھ دی تھیں، لیکن کوئی امام حسین علیہ السلام کی لاش اٹھا کر لانے والا نہیں تھا۔ سب کی لاشیں اٹھائیں، سب کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لائے امام حسین علیہ السلام۔ جب آپ رخصت آخر کے لیے آئے خیمے میں تو آپ نے اپنی بہن سے کہا بوسیدہ لباس لے آئیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک پرانا لباس لے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لباس کو بھی کئی جگہ سے پاڑ دیا۔ اس کے بعد اپنے لباس کے نیچے اس پھٹے ہوئے لباس کو پہن لیا۔ بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنی ماں کی وصیت یاد آئی۔ جب حسین زیر لباس کہنا لباس پہن لے تو زینب سمجھ لینا کہ یہ مقتل میں جانے کی تیاری ہے۔ بس اس وقت تم میری طرف سے حسین کے گلے کو بوسہ دینا۔ آپ نے آگے بڑھ کر بھائی کے گلے کو چوم لیا۔ ہائے دونوں بہن بھائی گلے لگ کر رو دیے، گلے لگ کر رو دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب بیبیوں کو خدا حافظ کہا اور ارشاد فرمایا کہ اگر آپ قطار میں کھڑی ہو جائیں تو میں سب کو خدا حافظ کہہ لوں۔ وہ معزز خواتین، شہیدوں کی مائیں، شہیدوں کی بیویاں، شہیدوں کی بہنیں، شہیدوں کی بیٹیاں قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے ایک ایک بیوی کا نام لے کر اس کی کنٹریبیوشن کو تاریخ میں رجسٹر کیا، اس کی موجودگی کو تاریخ میں رجسٹر کیا۔ ایک ایک کا نام لے کر آپ نے سلام کیا اور اس کے بعد ایک خطاب کیا، استعدوا للبلاء واللہ حافظکم وحامیکم فلا تشکو ولا تقولوا السنتکم ما ینقص من قدرکم۔ بلا و مصیبت کے لیے تیار ہو جائیے۔ استعدوا للبلاء واللہ حافظکم وحامیکم، خدا آپ کا حافظ، حامی اور ناصر ہوگا۔ فلا تشکو، کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائیے گا۔ ولا تقولوا السنتکم ما ینقص من قدرکم، اور کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جو آپ کے قدر اور منزلت سے کمتر ہو۔ ہائے حسین، علی اکبر کی ماں بھی یہ سن رہی ہے، قاسم کی والدہ بھی سن رہی ہیں، بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی، انصار کی ازدواج بھی، مسلم کی بیوہ بھی، قاسم کی ماں بھی، ہائے حسین اصحاب کی ازدواج بھی۔ کیا ثابت قدم وہ بیویاں تھیں۔ جب آپ باہر نکلے تو خیمے کا پردہ پکڑے آپ کی والدہ کی کنیز جناب فضا موجود تھی۔ آپ نے سلام کیا، اماں فضا حسین کا آخری سلام ہو، آپ نے بچپن سے میرا بہت اکرام کیا، بہت محبت میرے ساتھ کی اور بڑی خدمت انجام دی۔ اب میرا گھر اور میرے بچے آپ کے حوالے۔ ہائے فضا، ہائے فضا، وہ چھوٹے سے حسین جو آپ نے گودوں میں سنبھالے آج مقتل کی طرف جا رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی فضا کے دل پر۔ جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو یمین و یسار دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا۔ یا ابطال الصفا یا فرسان الحجہ، عظیم جملے امام حسین علیہ السلام کے جب آپ نے اپنے شیروں کو پکارا ہے، میرے شیروں،
اے میری آواز پر لبیک کہنے والوں، اے میرے دلاوروں اور میں، اے میرے شجاع ساتھیوں، کہاں ہو حسین؟ یکا و تنہا ہے اور تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ ارے میرے کو سواری کا لانے والا بھی نہیں ہے۔ لاشیں شہیدوں کے تھرانے لگی اس آواز سے۔ آپ نے دیکھا کہ بہن لجام فرس پکڑ کر لا رہی ہیں یہ کربلا کا معرکہ، شریکت الحسین، جناب زینب اور جناب امام حسین علیہ السلام کی یہ مشترکہ خدمت ہے جو اپنے نانا کی خدمت میں آپ نے پیش کی، جو دین اسلام کی خدمت میں آپ نے پیش کی، جو 1,24,000 نبیوں کی آبرو بچانے کے لیے آپ نے کی۔ لے آئیں بہن سواری، کیا کہنے شریکت الحسین کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد آپ نے بازو پکڑا بھائی کا، رکاب تھامی، امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے۔ ہائے بہن، ہائے زینب، ہائے زینب، کیا کس الفاظ سے اس منظر کو بیان کیا جائے۔ بھائی میدان کی طرف چلا اور بہن دوڑتی ہوئی ٹیلے کی طرف بھاگی کہ نظریں بھائی پر جمی رہیں۔ ہائے حسین میدان میں پہنچے، ذوالفقار نکالی، پھر ذوالفقار کا وہ کارنامہ دکھایا کہ دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف بھاگتی تھیں، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف بھاگتی تھیں، جدھر حسین جاتے تھے ادھر بالکل اس طرح میدان صاف ہو جاتا تھا جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑیں بھاگ جایا کرتی ہیں۔ ہائے لیکن حسین ابن علی کو آخر گھیر ہی لیا۔ لوگ دور دور سے پتھر مار رہے تھے، تیر چلا رہے تھے، نیزے پھینک رہے تھے، کوئی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ بہن دیکھ رہی ہے بھائی پتھر کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے بھائی تیر کھا رہا ہے۔ ہائے 3 تیر ایسے لگے جن کو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا۔ ایک تیر آپ کے پیشانی مبارک پر آپ کر لگا، آپ نے پوری قوت سے اس تیر کو کھینچ کر باہر نکالا اور سر سے خون کا پرنالہ بہنے لگا۔ دوسرا تیر آپ کے تالوئے مبارک میں آ کر گڑا، ہائے منہ سے خون کا پرنالہ نکلا، آپ نے اس تیر کو کھینچ کر باہر نکالا۔ تیسرا تیر آپ کے قلب پر آ کر لگا، اس تیر کا آپ نے پشت سے کھینچ کر نکالا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں سے پتھر برس رہے، کہیں سے نیزے حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اب بہن کو بھائی نظر نہیں آتا، میدان میں دوڑتی آ رہی ہے، پسر ساج فاطمہ کا لال کہاں ہے؟ فاطمہ کا لال کربلا کی بدلیوں میں گم ہو گیا۔